اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مقصد بیان فرمایا قرآن کے اندر کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر 4 شرائط کا ذکر فرمایا کہ اگر تم کم سے کم درجے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو کم سے کم درجہ ہے کامیابی کا، اگر اس کو پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں 4 کام کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، تمام لوگ جو ہیں نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے۔ پہلا کام کیا؟ الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے۔ دوسرا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کی۔ وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو 4 شرائط رکھی ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، منیمم پاسنگ مارکس، جو منیمم کرائٹیریا آف سکسیس اللہ نے رکھا ہے، اس کے لیے بھی لازمی شرط ہے کہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کی جائے۔ اب ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے، میں اپنی 9 to 5 جاب کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، دن میں 5 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے کیا مشکل پڑی ہے کہ میں اپنے آپ پر ایک جبر کروں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں کہ اللہ کے دین کو سیکھوں، پھر اللہ کے دین کو سیکھ کے لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کو جا کے اچھائی کی طرف بلاؤں، برائی سے روکوں۔ ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے، اور ویسے بھی جو لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یا جو لوگ اچھائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود اجر دے دے گا، تو ہمیں یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں آئے، آپ صبح سے لے کے شام تک آپ نے جاب کی، تھکے ہارے آئے، اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، آپ نے ابھی ریلیکس کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک آپ کو باہر سے شور کی آواز آتی ہے اور دھوئیں کی اسمیل بھی آتی ہے، اور اچانک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اب آپ تو آئے ہیں تھکے ہارے ہوئے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ریلیکس کریں گے یا باہر بھاگیں گے؟ آف کورس ہم باہر بھاگیں گے، کیونکہ ہمیں جب پتہ لگے گا کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے تو ہم فوراً باہر بھاگیں گے، اور باہر جانے کے بعد ہم اپنی پائپ نکالیں گے، پائپ کنیکٹ کریں گے، وہاں پانی کا ارینجمنٹ کریں گے، بالٹیاں نکالیں گے تاکہ پانی ڈالیں گے تاکہ کسی طریقے سے وہ آگ بجھے۔ اسی طریقے سے پورے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کی بیل بجا کے کہیں گے بھئی آؤ سب اس کی مدد کرنے کے لیے آؤ، فائر بریگیڈ کو کال کریں گے، کسی طریقے سے جو آگ ہے یہ بجھائی جائے۔ اب آگ تو لگی ہے ساتھ والے گھر میں، آپ اپنے گھر میں ریلیکس کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ کام ہم کیوں کریں گے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ ہمسایہ ہونے کے تحت اس کے کچھ حقوق ہیں، ہم کہیں گے ہمارا ہمسایہ، اس کے کچھ حقوق ہیں، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اخلاقاً بھی ہمارا فریضہ ہے کہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ اور تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس لیے ہم کریں گے کہ اگر ساتھ والے گھر میں آگ نہیں بجھی تو وہ اس گھر کو تو برباد کرے گی، تھوڑے ہی دیر میں ہمارے گھر کو بھی آگ لپیٹ میں لے لے گی اور ہمارا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ ہمارا جو گھر ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی لگا کے کروڑوں روپے کا گھر لیا ہوتا ہے، وہ اتنا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ہے اس کا ایمان، وہ ہے اس کا ایمان۔ اگر یہ گناہوں کی جو آگ ہے، اگر وہ گناہ نہیں بجھائے جائیں گے تو اس کی آگ کی لپیٹ میں ہمارا ایمان بھی آ جائے گا، اور ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ جو ایمان ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں نیکیوں کے پانی کو استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ آگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو ہمارے جتنے بھی قریب کے لوگ ہیں وہ سب بھی اس میں تباہ ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں کی چابیاں ہیں اور برائیوں کو روکنے والے ہیں، اور فرمایا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو برائیوں کی چابیاں ہیں اور نیکیوں کو روکنے والے ہیں۔
ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے ہاتھوں سے اللہ نے نیکی کے دروازے کھول دیے، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے ذریعے سے شر کے دروازے کھل گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ ایسے لوگ جو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو لوگوں کے لیے خیر کا راستہ کھولتے ہیں، جو لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ کھولتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کو شر کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوں وہ لوگ۔ تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ کیا ہمارے ذریعے سے معاشرے میں خیر اور بھلائی پھیل رہی ہے، یا کہ ہمارے ذریعے سے شر اور برائی پھیل رہی ہے؟ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے، برائی سے نہیں روکتے، تو پھر اسے نقصان کیا ہے؟ اس کے بہت سارے نقصان ہیں، اور پہلا نقصان تو وہ یہ ہے کہ جو سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ جو تمہیں 4 کم سے کم کام کرنے ہیں، اگر تم 100 میں سے 33 نمبر لینے چاہتے ہو تو وہ کام لازمی، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم منیمم کرائٹیریا آف سکسیس کو ہی میٹ نہیں کرتے۔ ہم پوزیشن کی بات نہیں کر رہے کہ 90% مارکس یا 100% مارکس، ہم بات کر رہے ہیں 100 میں سے 33% کم سے کم جو پوزیشن جو آپ کو سکسیس کا کرائٹیریا ہے، ہمارا وہی میچ نہیں کرے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہمیں حق بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے تو جیسے ہمارا گھر آگ سے محفوظ نہیں ہے، اسی طرح ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں 3 ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ 3 بڑے نقصان ہیں اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور ان سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ تدعو فلا اجیب لکم، کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں، وتسألونی فلا اعطیکم، اور تم مجھ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو، دشمن کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرو، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ 3 بڑے نقصانات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کا حالات دیکھیں، دعائیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر جمعے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات پہ رحمت کر، یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ آپ حج کے اندر دیکھیں، ہر سال حاجیوں کے جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سال حاجی احرام کی حالت میں بیت اللہ شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الجبارین فانصرنا علی القوم الظالمین۔ یہ دعائیں چل رہی ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے حالات ہر سال پچھلے سال کی نسبت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے اوپر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیونکہ ہم نے صرف دعاؤں کے اوپر گزارا کرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا کا معاملہ آتا ہے، ہمارا کوئی جاننے والا جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں جائیے گا تو میں بہت سخت جاب کی تلاش میں ہوں کہ مجھے جاب کس طریقے سے مل جائے، میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے جاب مل جائے۔ ادھر دعا چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ جاب کے لیے محنت چل رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ CV بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر فائنل ایگزامس کے کسی ایگزامز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے فائنل ایگزامز ہیں۔ وہاں دعا چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ محنت چل رہی ہوتی ہے، دن کو بھی پڑھ رہے ہیں، رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو کمپرومائز کیا ہوا ہے اور محنت بھی چل رہی ہے۔
اسی طرح کوئی اگر بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں شخص بیمار ہے، ہمارا فلاں جاننے والا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ ادھر دعا چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دن بھی بیٹھے ہیں، رات بھی بیٹھے ہیں، اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف دعا کر لیجیے، یہاں کوئی محنت نہیں کریں گے، صرف دعائیں چل رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے دین کی جب باری آئی تو ہم صرف دعاؤں سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا چھوڑ دی، آج ہمارے حالات اس لیے خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے پہلے تم اللہ کی مدد کرو۔ اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ تو خود اپنی ذات میں کیا ہے؟ الغنی ہے، العزیز ہے، المتین ہے، القوی ہے، الجبار ہے، الملک ہے، المالک الملک ہے، انہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج اگر ہمارے حالات تبدیل کرنا چاہے تو صرف کن فیکون کہے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، صرف کن فیکون کہے تو تمام مسلمانوں کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں آزما رہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے حالات تبدیل ہوں، پہلے تم یہ شو کرو کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ نہیں۔ جب تم یہ اللہ کو دکھا دو گے کہ تم واقعی اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے ہمیں اللہ کے دین کے لیے مدد کرنی ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا نا تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں تو ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی ذاتی عبادات کے اوپر مطمئن ہو کے اگر بیٹھ جائیں گے تو نیکی کیسے پھیلے گی؟ نیکی پھیلے گی نیکی کی دعوت دینے سے۔ اگر ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کریں گے تو نیکی کیسے پھیلے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان محفوظ رہیں اور معاشرے کے اندر برائی ختم ہو اور اچھائی پھیلے تو ہمیں نیکی کا کام کرنا ہوگا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بھی مصداق بنیں گے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد کہی کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔